اور معاشرے کو اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو وہ انفارمیشن دینی پڑے گی جو لوگ اس واقعات میں ملوث ہیں. پولیس کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ قومی شاہراہ پر سیکیورٹی کے مؤثر اور پائیدار انتظامات یقینی بنائے جائیں اور 7 روز کے اندر مصدقہ جو فگرز ہیں وہ سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن بظاہر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس قسم کی تھریٹس ہمیں موجود تھیں. خاص کر چمن ان علاقوں میں شامل ہیں. جو 23واں جو اجلاس ہوا اس کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے تکلیف دی ہے. یہ اجلاس 2 روز تک جاری رہا جس میں امن و امان، معاشی استحکام، زرعی اصلاحات، ادارہ جاتی بہتری اور عوامی فلاح سے متعلق جو امور ہیں اس پر تفصیلی طور پر اس 23ویں اجلاس میں غور کیا گیا. لیکن اجلاس کے ابتدا میں ہی 31 جنوری کو بلوچستان میں جو پیش آنے والے دہشت گردی کے افسوسناک واقعات تھے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور شہداء کے جو درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی اور شہداء کا جو رول تھا اسے خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے اس امر کا بھی اعادہ کیا کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس سے خاتمے کے لیے حکومت، سیکیورٹی فورسز متحد اور پرعزم ہے اور حالیہ واقعات کے بعد جو فوری اور مؤثر اور بروقت رد عمل پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں انقلابی بہتری کے لیے کابینہ نے واٹر کنزرویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ان بلوچستان تھرو کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر منصوبے کی منظوری دی ہے جو کورین ایگزم بینک کے قرض کے تحت شروع کیا جائے گا. اس منصوبے کے ذریعے پانی کے ضیاع میں کمی، جدید زرعی طریقوں کا فروغ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے جس سے کسانوں کی آمدن میں اضافہ اور زرعی پیداوار میں بہتری متوقع ہے. اس کے علاوہ کابینہ نے بلوچستان لینڈ لیز پالیسی 2026 کی منظوری دی ہے. سرمایہ کاری کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں تاکہ اس پالیسی کے تحت زمینوں کے شفاف، منصفانہ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ غذائی تحفظ کے پیش نظر کابینہ نے انٹرم نیشنل ویٹ پالیسی 2025-26 برائے اسٹریٹجک ریزرو کی منظوری دی. اس فیصلے کے تحت محکمہ خوراک بلوچستان 0.50 ملین میٹرک ٹن گندم خریدے گا تاکہ صوبے میں گندم کی دستیابی یقینی رہے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سرکاری گندم سے متعلق بے ضابطگیوں کی جو اطلاعات ہیں ان کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور ایک پارلیمانی سب کمیٹی قائم کی ہے جو تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ اگر ان معاملات میں کوئی بھی بے ضابطگی پائی گئی تو جو ملوث عناصر ہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. کابینہ نے سرکاری گوداموں میں موجود پرانی گندم کی فروخت کے لیے قیمت کا تعین کرنے کے لیے چیئرمین CMIT کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے جو مارکیٹ ریٹ اور گندم کی کنڈیشن کے مطابق قیمت کا تعین کر کے اپنی سفارشات مرتب کرے گی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ماضی میں محکمہ خوراک میں بدعنوانی کے الزامات میں ملوث اہلکاروں کی گرفتاری اور ان کی ملازمت سے فوری برطرفی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. ساتھ ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ BDA سمیت جو تمام خود مختار ادارے ہیں یا اتھارٹیز ہیں ان کی جامع تنظیم نو کی جائے گی تاکہ وہ مالی نظم و ضبط کو بہتر بنا سکیں. اس کے علاوہ صوبائی خزانے پر بوجھ کم ہوگا اور بتدریج یہ ادارے خود کفیل ہو سکیں گے. صوبائی کابینہ نے بلوچستان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ 2025 کی منظوری دی جس سے ترقیاتی منصوبے میں نجی شعبے کی شمولیت بڑھے گی، شفافیت کو فروغ ملے گا اور بڑے منصوبوں کی تکمیل تیز ہوگی. اس طرح بلوچستان لیویز فورس ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی گئی ہے. کابینہ نے اتفاق کیا کہ 50 سال سے زائد عمر کے وہ ملازمین جو رضاکارانہ طور پر وفاقی لیویز سے ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں انہیں قواعد کے مطابق ریٹائرمنٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی. اجلاس میں IG پولیس نے سبی، نصیر آباد اور کچھی قومی شاہراہ کی امن و امان کی صورتحال پر کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی. صوبائی کابینہ نے IG پولیس کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ قومی شاہراہ پر سیکیورٹی کے مؤثر اور پائیدار انتظامات یقینی بنائے جائیں اور 7 روز کے اندر جامع اور قابل عمل رپورٹ پیش کی جائے. حکومت بلوچستان اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ صوبے میں قیام امن، معاشی استحکام، زرعی ترقی، غذائی
تحفظ اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے جو سنجیدہ ٹھوس اور نتیجہ خیز اقدامات جاری رہیں گے. ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہر فیصلہ صوبے کے مفاد اور عوامی بہبود کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے. جی سب سے پہلے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی. چمن کا افسوسناک واقعہ ہے اور ابھی اس وقت اطلاعات مل رہی ہیں. میں اس وقت مصدقہ جو فگرز ہیں وہ سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن بظاہر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس قسم کی تھریٹس ہمیں موجود تھیں. خاص کر چمن ان علاقوں میں شامل ہے جہاں پر کوئی سچویشن فتنۃ الخوارج کی جانب سے اسٹیبلش کی جا سکتی اور اس پر مزید میں اس لیے رائزنی نہیں کروں گا کیونکہ انیشل اسٹیج ہے. تھوڑی دیر بعد جو بھی اس کی کلیئرٹی آتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے. دوسرا آپ کا سوال ہے ڈسٹرکٹ کی فارمیشن کا. ضرور آپ نے نمبرز رکھے لیکن ساتھ میں آپ یہ بھول گئے کہ اگر بیکڑ کو کہ ایک شخص کو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا ہے تو اسے 18 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو ایک عام آدمی کو آپ نے 18 گھنٹے ٹریول کروا کے ڈی سی سے ایک دستخط کروانی ہے. اگر کچھ مزید علاقے ملا کر وہاں پر ایک بہتر ڈسٹرکٹ کی فارمیشن ہو سکتی ہے. حکومت اس پہ بہت واضح ہے، اس لیے نہیں ہے. بلوچستان میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر نئے اضلاع بھی بنیں گے، ڈویژنز بھی بنیں گے. اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوتا ہے. ملک آپ کا پوائنٹ بالکل ہے. بنکر لازمی سی بات ہے. ریڈ زون کے حالیہ حملے کے بعد بنکر اس طریقے سے سی ایم ہاؤس کے لیے نہیں بن رہے. ریڈ زون کی سیکیورٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے نا بنائے جائے. تربت میں گزشتہ روز ایک واقعے کی اطلاعات آ رہی ہیں بولیدہ کی. کسی گھر کو اٹیک کیا گیا. میں اگین اس پر اس وقت کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے. دہشت گردی کے واقعات میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا سلام صاحب، بلا تفریق دہشت گرد چاہے خواتین ہوں، بچے ہوں یا معصوم شہری ہوں، انہیں نشانہ بنا رہے ہیں. اس لیے چیف منسٹر بلوچستان پہلے دن سے یہ بات کرتے ہیں اس کی مذمت کرنا صرف حکومت کی نہیں، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اور معاشرے کو اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو وہ انفارمیشن دینی پڑے گی جو لوگ اس واقعات میں ملوث ہیں. اس کابینہ سے گزشتہ کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا، نئے ڈسٹرکٹس اور نئے ڈویژنز بنائے جا رہے ہیں. اس میں پشین کا علاقہ بھی شامل ہے جسے ڈویژن بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ مستونگ کو کوئٹہ ڈویژن میں شامل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ خزدار میں جہاں ضرورت ہوگی، بیلا میں جہاں ضرورت ہوگی، وہاں بھی آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے نئے ڈویژنز اور نئے ضلع بنائے. آصف آپ نے کہا بیشتر خراب ہیں، کام نہیں کر رہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی بتاتے کہ آپ کے جتنے احتجاج میں کیمرے توڑے جاتے ہیں آپ ان کو بھی خراب میں ڈالتے ہیں، یا جو دہشت گرد حملوں میں کیمرے توڑے جاتے ہیں آپ ان کو بھی خراب میں شامل کرتے ہیں.